رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضائے الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے گھر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں اس مہینہ کی عظمت اور شان و شوکت کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا علم ہو سکے اور وہ رمضان کے اعمال کو کما حق ہو ادا کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزوں کو فرض قرار دیا اور راتوں میں تراویح کو سنت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو گنہگار بندوں کے لیے ایک آفر والا مہینہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینہ میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، اور کسی بھی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے، جس میں بھوکا رہنے اور دوسروں کی بھوک اور تکلیف کو سمجھنے کی تربیت ہوتی ہے، سخت سے سخت حالات کا سامنا کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان حاصل کرنے کی مشق کی جاتی ہے۔ اس کے روزے اور تراویح اس تربیتی مہینہ کا نصاب ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزہ کا مقصد نفس کی تربیت ہے، آدمی کے اندر ضبط کی صلاحیت پیدا ہو، تقوی ہو، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ اس کورس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کے الگ الگ خصوصیات بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس میں اللہ کی رحمت خوب نازل ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس عشرے میں اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں، دل میں موجود بغض کو ختم کرے، حسد اور جلن دل سے نکال دے۔ ہم روزہ اور تراویح کا پورا حق ادا کرے، روزہ خوش دلی سے رکھے، پیاس و بھوک کی شدت کو خوشی برداشت کرے، رات کی تراویح کو بھی خوش دلی سے ادا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت کے مستحق ہوں گے اور جہنم سے نجات بھی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے کہ اپنے اوپر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا اور دوسرے غریب محتاج بھائیوں کی غمخواری کرنا چاہیے تاکہ ان پر آنے والی مشقت ہلکی ہو جائے۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص مناسبت ہے۔ اسی مہینہ میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ ہم اگر روزانہ صرف 1 سپارہ ہی پڑھیں تو رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر موقع ملے تو قرآن کریم کی کسی بھی تفسیر کو لے کر
قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ ہم اگر روزانہ صرف ایک ہی سپارہ ہی پڑھے تو رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ نوافل پڑھے، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، کم سے کم 2 رکعت تو ضرور پڑھیں۔ اپنے وقت اور استطاعت کے مطابق 12 رکعات تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں جو عام نفل ہوگا۔ تسبیحات اور ذکر و اذکار بھی کریں، ذکر سے دل کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دل اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی رحمت کو قبول کر سکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے اس میں صدقہ اور خیرات بھی خوب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں تیز ہواؤں سے زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچے، شراب پینے سے بچے، اسی طرح نشہ خوری سے، اسی طرح بدنظری سے، زناکاری سے، فتنہ پروری سے، دھوکہ دہی، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ وغیرہ سے مکمل طور پر پرہیز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ یوں کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ تم سے مجھے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزے کا حق نہیں ادا کرتے اور روزے کی حالت میں سارے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے صرف بھوک پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گویا ان لوگوں نے روزے رکھے لیکن روزے کے ثواب سے محروم رہے۔ رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے فارغ کر لیں، اہم کاموں کو پہلے انجام دے ڈالیں۔ بیچ میں رمضان میں کوئی اہم کام آ جائے تو اس کو عید تک ٹال دے۔ کام کاج کے وقت میں کمی کر لیں، ضروری اشیاء کی خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لیں، حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ بھی پہلے ہی خرید لیں۔ پورا رمضان صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کما حقہ رمضان کے مہینے سے استفادہ کر سکیں گے، اور یہی رمضان کا صحیح استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔